بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا محرم الحرام 61 ہجری کو عراق کے مقام کربلا میں پیش آیا۔ اسی واقعے کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جس میں 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا، اور 10 محرم یعنی یوم عاشور کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو بھوک اور پیاس کے عالم میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے پیاسے شہداء کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یزید کی بیعت نہ کرنا اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور بے مثال قربانی تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ وہی دریائے فرات جس کا پانی تمام جانور پی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر بند کر دیا گیا۔ ہماری یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ ہوتے ہوئے 2 محرم کو کربلا میں قیام کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کربلا پہنچنے کے بعد کیا کچھ پیش آیا، آپ کی کن سے ملاقات ہوئی، پانی کب اور کیوں بند کیا گیا۔ شدید پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نے کیسا صبر و استقلال دکھایا اور امت مسلمہ کے لیے کیا سبق چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت ہی ان کی شہادت کی خبر دی تھی اور ان کا نام حسین رکھا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر پوچھا، اس جنگ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ فرمایا، یہ رنج اور بلا کی جگہ ہے، یہاں میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنگ صفین جاتے ہوئے رکے تھے، اور یہی مقام ان کی سواریوں کا قیام گاہ تھا۔ پھر حکم دیا کہ ساز و سامان یہی اتار دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کا خاندان ہیں جنہیں ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے، اپنے نانا کے حرم سے بے دخل کیا گیا ہے، ہم پر زیادتی کی جا رہی ہے، اے اللہ ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین صرف ان کی زبانوں تک ہے، جب تک دنیاوی مفاد حاصل ہو دین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آزمائش آتے ہی دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ 3 محرم کو 4000 سپاہیوں کا لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں کربلا پہنچا، جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ابن زیاد نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ یزید کی اطاعت نہ کرائے تو اس کی گورنری ختم کر دی جائے گی۔ ابن سعد نے دریا پر 500 سپاہی بیٹھا دیے تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی نہ مل سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی قیادت میں 50 افراد کو دریا کی طرف بھیجا، لیکن صرف 20 مشکیزیں پانی لا سکے۔ پھر ابن زیاد کا حکم آیا، یا تو حسین علیہ السلام بیعت کریں یا ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں جان دے سکتا ہوں لیکن ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر 6 محرم کو ابن سعد کی فوج 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ 7 محرم کو پانی مکمل بند کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں پانی لانے کا مہم چلائی۔ تلواروں اور تیروں کی بوچھاڑ میں صرف چند مشکیزیں خیموں تک پہنچ سکے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ جب پانی بھر کر واپس لوٹے تو یزیدی فوج نے پیچھے سے حملہ کیا، ان کے بازو کٹ گئے، لیکن وفا کی انتہا یہ کہ پانی کی مشکیزہ دندانوں میں دبائے واپس لائے۔ جب امام حسین علیہ السلام ان کے قریب پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں میں شہادت پائی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو عالم عباس سپرد کیا گیا۔ وہ قافلہ
حسینی کی سالار بن گئی۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک مکتب فکر ہے، ایک فلسفہ حیات ہے۔ آج پوری امت کو چاہیے کہ ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کریں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو عملی شکل میں اپنائیں۔ اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں تو حسینی راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائیوں کو بھی کربلا کی معلومات ہو جائے۔